وہ فوجی بوٹ پہنے ہوئے تھا، ساتھ سفید شلوار جس کے پائنچے بوٹوں سے بھی اوپر تھے، اس سے اوپر سبز ٹی شرٹ جس پر انگریزی میں اسلامی پیغام درج تھا۔ اس کے گلے میں سونے کی زنجیر تھی جو اس کی شرٹ سے باہر لٹک رہی تھی، زنجیر کو چھوتی ہوئی سفید اور سیاہ مکسڈ، سفید و سیاہ لمبی داڑھی تھی، آنکھوں میں سرما اور سر پر ترک عثمانی ٹوپی پہنے وہ نہایت اعتماد سے چلا جا رہا تھا۔ بظاہر اس کے قدم ہموار و استوار تھے، لیکن جو ہی میں نے اس کے عجیب و غریب قدیم و جدید ملبوس پر بات شروع کی تو وہ لڑکھڑا گیا، گھور کر دیکھا اور میرے جبڑے پر زوردار مکہ رسید کیا۔ یہ ایک سنیپ شاٹ ہے علامتی قسم کا۔ یہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ کتاب ہے کہانی چل رہی ہے، کہانی چل رہی ہے، اور کن چیزوں پہ مبنی ہے آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ فردر میں عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مائکرو فکشن، مائکروف یعنی چھوٹی کہانیاں، ان پہ مبنی ہے، اور یہ لکھا کس نے؟ اس کو شہزاد نیر صاحب نے، اور نگار شاد پبلیشرز نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو شہزاد صاحب خود ریٹائرڈ فوجی ہیں اور بڑی مستعد اور چاق و چوبند شخصیت ہیں اور متحرک ہیں۔ شعر و ادب میں، مشاعروں میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ادبی محافل ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ میں نے کتاب جیسے ہی پڑھنے کے لیے بیٹھا تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کو میں چھوڑوں۔ اتنے دلچسپ پیرائے میں اتنی مزیدار کہانیاں ہیں، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اگر بیچ میں 2 دفعہ کتاب روک کے کہیں جانا پڑا تو وہ میں نے بادل نخواستہ اس کتاب کو چھوڑا اور کام کر کے واپس آ کے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اس کتاب کو اٹھا کے دوبارہ سے پڑھنا شروع کیا، جس کا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ میں نے ایک ہولسٹک پکچر جو ہے نا، آپ سمجھ لیں کہ قریب رکھنے کی بجائے دور سے جب بندہ دیکھتا ہے تو ایک ہولسٹک پکچر بن جاتی ہے نا منظر کی، تو وہ میرے سامنے بن گئی۔ تو جس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کی کہانیوں کے اسینشلی کچھ 5-6 موضوعات ہیں۔ سب سے بڑا موضوع جو ہے ان کا وہ مارکسزم کا موضوع ہے، غربت، اور اس غربت کے ساتھ جڑا ہوا جنس کا ایک لازمی تعلق ہے۔ کوئی غریب ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہجڑا بننے پہ مجبور ہو گیا ہے، کوئی غریب ہے تو جسم فروشی پہ مجبور ہو گیا ہے، کوئی غریب ہے تو اس کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ یہ تو پہلے تو دونوں آپشنز تھے نا، تیسرا یہ کہ اب وہ مجبور و مقہور ہے بیچارہ یا بیچاری، تو اس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ان کے کہانیوں کا بنیادی جو ہے نا۔ اس کے علاوہ کرونا جو ہے اس کو انہوں نے موضوع بنایا ہے۔ پھر فیمنزم کے جو ٹرینڈز ہیں، فیمنزم کی فرسٹ جو ویو، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ میں خاص طور پہ اب جو LGBTQ، اس حوالے سے ہمیں نظر آئے گا کہ ان کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو جو میں نے سنایا ہے یہ علامتی تھا، اور اگر علامت انفولڈ ہوتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں انفولڈ ہوتی تو پھر بھی اچھی بات ہے۔ یہ پاک فوج میں انہوں نے سرو کیا ہے، تو پاکستان کی حفاظت میں انہوں نے ظاہر ہے اپنا دل و جان سے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ البتہ ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جب ہمارے فوجی بھائی آفیسر بھی بعض اوقات مارکسسٹ نکلتے ہیں، یہ بچپن سے ہمیں حیرت ہوتی ہے، لیکن ہوتے ہیں اس طرح کے، اور آزاد ہیں اپنے اس معاملے میں۔ فریضہ اپنی جگہ وطن کی حفاظت کا، اور خیال نظریہ اپنی جگہ۔ تو بہرحال یہ جو مائکروفز ہیں، اس کے بارے میں اگر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ مائکروف اوورآل جو 100 لفظوں کی کہانی جو انہوں نے ذکر بھی کیا دیباچے میں، اور انہوں نے دیباچے میں یہ بھی فرمایا کہ میں 20-25 سال سے ہی لکھ رہا ہوں، آخر پہ کچھ انہوں نے افسانے بھی شامل کیے۔ تو مائکروف کا جو بنیادی طور پہ کام ہوتا ہے وہ آخری جو لائن ہے وہ پنچ لائن ہونی چاہیے۔ یہ منٹو صاحب نے بھی سیکھا تھا باہر کے رائٹرز کو پڑھ کے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موپساں کا اسلوب ہو یا رشین اسلوب ہو، یہ کچھ اس سے ملتا جلتا اسلوب ہے۔ غلام عباس کا اسلوب بالکل مختلف ہے، تاہم بہت ساری کہانیوں پہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ طے کر کے لکھی ہیں انہوں نے، اور وہ ڈائجسٹ کے لیول سے اوپر نہیں اٹھتی۔ بعض کہانیاں بہت ہی اچھی ہیں، مثلا بطور آرمی آفیسر ان کو دیس میں گھومنا پڑا، تو پاکستان کے اندر ہی بہت سارے دیس ہیں، جیسے بلوچستان کی کہانیاں انہوں نے بڑی مزے کی لکھی ہوئی ہیں، اور وہاں جو سرحد پہ کہ دشمن کا ریڈیو جو ہے نا وہ اس کو تباہ کر دیا جائے، تو وہ بہت اچھی کہانی ہے۔ پاکستان سے باہر کے ملک کی کچھ چند ایک اچھی کہانیاں ہیں، تو ان کو بطور آرمی آفیسر مختلف اتنا ایکسپوجر ہے ان کا جتنا ہم عام لوگوں کا نہیں ہوتا، تو وہاں سے یہ رنگا رنگ کہانیاں لے کے آئے۔ وہ کہانیاں زیادہ دلچسپ ہیں،
جو خبر کے رد عمل پہ یا اخباری رپورٹ کے کسی رد عمل پہ اس کو کریٹیو بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ بھی نظر آ جاتی ہے کہ یہ بس ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کتاب کی ضخامت جو ہے وہ کم ہونی چاہیے تھی. ان کو خود صفاقی کے ساتھ وہ کہانیاں نکال دینی چاہیے تھیں، یا آئندہ جو کریں جو منتخب کریں کہانیاں چھپوانے کے لیے، اس میں سے وہ کہانیاں نکال دیں جو ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ میں نے کھینچ تان کے کچھ نہ کسی رپورٹ کے رد عمل پہ، پھر رپورٹ سے مراد کوئی سٹوری ہے یا کوئی خبر ہے اس کے رد عمل پہ، یا جیسے کہ ہم نے وہ گیٹ کیپنگ تھیوری پڑھی ہے اور اس میں ظاہر ہے یہ خود بھی آپ جانتے ہوں گے، آپ کو شاید جان کے حیرت ہوگی کہ یہ خود بھی انہوں نے فلم اینڈ ٹیلی ویژن پروڈکشن میں ماسٹرز کر رکھا ہے میجر شہزاد نیر صاحب نے، اور پنجاب یونیورسٹی میں یہ ہمارے جونیئر ہوتے تھے. پڑھائی لکھائی میں جونیئر تھے، ویسے سینئر ہیں، یہ عمر میں سینئر ہیں. تو بہرحال ان تھیریز کو بھی انہوں نے کہانی کی شکل میں پیش کیا، تو وہ کچھ بن نہیں پائی بات. تخلیق جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے، اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہزاد صاحب کا وہ کام ہے جو ہے نا مارکسزم کہ طالب علموں کے جو ابتدائی سٹیجز ہوتی ہیں اس میں یہ بڑے کام آنے والی کتاب ہے. تو میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں. مائکرو فکشن کی دنیا میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ پرانے زمانے کے لوگ بھی مائکرو فکشن ہی لکھتے تھے، مطلب حکایات جو جتنی بھی ہوتی تھیں چھوٹی وہ چلتی تھی. مجھے یہ پڑھ کے آخری بات یہ کہ ارحان پامو کا مائی نیم از ریڈ یاد آتا ہے. اس میں ایک حکایت کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد چلتا چلا جاتا ہے. ناولز سارے جو ہے مختلف کہانیوں کا مجموعہ ہوتے ہیں. تو اگر میجر صاحب یہ چاہیں کہ اب ادروائز جو ہے نا وہ کام کریں، اب ایک ناول لکھیں، تو میں ان کے اندر ایک بڑا زبردست ناول نگار دیکھ رہا ہوں.